غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا، اپنا مال راہ خدا میں جہاد کے لیے صدقہ کرو۔ اس فرمان عالی شان کی تعمیل میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے حسب توفیق اپنا مال راہ خدا میں تصدق کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 مجاہدین کا ساز و سامان اور 10,000 دینار خرچ کیے، علاوہ ازیں 900 اونٹ اور 100 گھوڑے مع ساز و سامان تصدق کیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے پاس بھی کچھ مال تھا، میں نے سوچا ہر دفعہ ان معاملات میں حضرت یارغار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سبقت لے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مال صدقہ کر کے اس بار ان سے سبقت لے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ گھر گئے، وہ گھر کا سارا مال ایک جگہ جمع کیا، پھر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ آئے اور دوسرا حصہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا مال لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے تو آپ نے استفسار فرمایا، اے عمر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور آدھا مال آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا ہے۔ اثناء کلام عاشق صادق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں حاضر ہوتے ہیں کہ ایک بالکل سادہ سے قبا زیب تن کیے ہوئے ہیں، اس پر کانٹوں کے بٹن لگے ہیں۔ اس حال میں دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار فرمایا، یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ بس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت بھرے لہجے میں یوں عرض کیا، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر کا سارا مال لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، وہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ میں کبھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت نہیں لی جا سکتا۔ دوستو، جہاں ہمیں اس واقعے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا معلوم ہوتا ہے، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا نیکی میں سبقت لے جانے کی جستجو کا پتہ چلتا ہے۔ آج ہم ذرا غور کریں اور اپنا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم مال کمانے میں عزت و وجاہت اور دنیاوی معاملات میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے حکم میں سبقت لے جانے کی کوشش نہیں کرتے، اس حکم کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکی میں جلدی کرو۔ لیکن افسوس، آج ہم اس نعمت سے محروم ہو چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ خداوند قدوس ہمیں نیکی میں سبقت لے جانے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔